اب اس اعتبار سے ایک بات کو سمجھ لیجئے، یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے منظر نامہ ہے، ایک طرف امریکہ ہے، اس کے اتحادی ہیں، یورپ ہے، مسلمان ہیں، اس منظر کو سمجھنے کے لیے آپ کچھ ذرا زمین سے اوپر اٹھ جائیں۔ زمین سے اوپر اٹھنے کا مطلب یہ ہے آپ ملکوں کی سرحدوں سے اوپر اٹھ جائیں۔ میں پاکستان ہوں، یہ افغانستان ہے، یہ ہندوستان، ذرا اس سے اوپر اٹھ جائیں۔ آپ قوموں سے بھی اوپر اٹھ جائیں، یہ ایرانی ہیں، یہ تورانی ہیں، یہ افغانی ہیں، یہ انگریز ہیں، یہ فرانسیسی، اس سے بھی اوپر اٹھ جائیں۔ مذہب سے بھی اوپر اٹھ جائیں، میں مسلمان ہوں، یہ عیسائی ہیں، یہ ہر اشیاء سے ذرا اوپر اٹھ جائیں، قرآن کی اصطلاح میں آ جائیں۔ یہ مستضعفین ہیں اور یہ مستکبرین ہیں۔ یہ ڈویژن کر لیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو مستضعفین، ویسے میں نے اس لیے اٹھایا ہے، آپ اگر دیکھیں تو ایک بلوچی یہ کہے گا کہ میرے تمام محرومیوں کا سبب پنجابی ہے۔ ایک پٹھان دور دراز علاقے کا، اس کو یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ تمہاری یہ ساری پست حالی کا ذمہ دار پنجاب ہے۔ ایک زمانے میں بنگالیوں کو یہ سبق پڑھایا گیا تھا۔ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں کتنی خوشحالی ہے، یہ بیچارہ کس کو رونے کے لیے جائے، یہ اپنے ظلم کی کتھا کس کو سنائے۔ اب اس سے اوپر اٹھ کے دیکھیں تو دنیا میں کچھ ترقی یافتہ ممالک ہیں، کچھ ترقی پذیر ممالک ہیں۔ ترقی پذیر ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہماری پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ترقی یافتہ ممالک ہے۔ وہی کہانی ہے جو ہم اپنے ملک کی سطح پہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا اس سے اوپر اٹھ جائیں، مستکبرین، مستضعفین لے لیں۔ تو یہ مستضعفین آپ کو پنجابیوں میں بھی ملیں گے، یہ سندھیوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو بلوچیوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو کشمیریوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو پٹھانوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو یورپ میں بھی ملیں گے، امریکہ میں بھی ملیں گے، دنیا کے ہر جگہ پہ ملیں گے۔ اور مستکبرین یہ بھی آپ کو ہر قوم میں ملیں گے، ہر نسل میں ملیں گے، ہر ملک میں ملیں گے، ہر مذہب میں ملیں گے۔ یہ جو مستکبرین کا نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک ہے یعنی اس سطح پہ پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ وسائل درکار ہیں۔ ایک رولنگ ایلیٹ کا ایک تصور آیا تھا مجھ سے پہلے، کیوان انور صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے اس گراؤنڈ سے اٹھ کے مستکبرین کے کلب میں شامل ہونا ہے تو آپ کو سلوک شیطانی طے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا شیطان کی دنیا ہو گئی ہے۔ اس شیطان کی دنیا میں آپ اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا شیطان سے عبادت کا تعلق نہ قائم ہو جائے۔ یا بنی آدم اللہ علم احد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ تو میں ذرا جلدی سے آپ کو بتا دوں، یہ جو ایک بندہ 99 بچے قتل کرتا ہے، یہ جو 4 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے تو پھر انہیں خاص طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، یہ جو اسلام آباد میں ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ جو ایک لڑکی قتل کر دی ایک صاحب نے، یہ کوئی جنسی جرائم نہیں ہے، یہ عام سوشل ایول نہیں ہے، یہ شیطانی پوجا کے طریقے ہیں۔ اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں کتنا گندا انسان ہوں، کتنا سفاک ہوں، کتنا بروٹل ہوں، تب شیطان آپ کو اپنے کلب میں شامل کرتا ہے۔ آپ کے لیے پھر نئی دنیا کے دروازے واہ ہوتے ہیں، شیطان کی جنت، دجال کی جنت، پھر شیطان کی جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ عیسائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ سفید چمڑی والے ہیں، آپ کالی چمڑی والے ہیں، آپ یلو ماسس سے تعلق رکھتے ہیں، کون ہے، اس سے نہیں۔ آپ یہ سلوک کی منزلیں طے کریں، یہاں پہ آ جائیں۔ یہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے۔ اس گلوبل ولیج کے اوپر کچھ حکومتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ویسے ایک بات ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں اب پاور ہب صرف حکومت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بہت سے ادارے ہیں جہاں پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ بات اقبال کے دور میں ہی ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے کہا جو تمہیں حکمران نظر آتا ہے یہ تھوڑی حکمران ہے، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔
تو پتہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی نہیں ہوتا کہ اصل گیم کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلانے چیف صاحب کو پتہ ہوتا ہے. چیف صاحب بھی گیم سے ذرا دائیں یا بائیں ہوں تو طیارہ پٹ جاتا ہے, اور 11 جنرلوں سمیت پٹ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ابلیسی نظام کتنا محکم ہے, اس سے دائیں بائیں کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ پھٹنے والا کام آخر میں ہوتا ہے, اس سے پہلے بہت سارے کام ہیں. اس لیے کہ آپ اس نظام میں کسی کو لے کے نہیں آتے ہو, اس کلب میں شامل نہیں کرتے ہو جب تک کہ وہ کانا نہ ہو آپ کے سامنے, جب تک اس کی اتنی بڑی فائل آپ کے پاس نہ ہو. پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں, 5 سال پہلے جب پاناما لیکس ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کی فائلیں تب کھلتی ہیں جب کسی قارون نے کسی فرعون سے بغاوت کر دی ہوتی ہے قارون, لیکن قارون کی فائل فرعون نہیں کھولتا, تب کھولے گا جب فرعون کے خلاف جا چکا ہوگا. اور خود فرعون کی فائل نہیں ہوتی کیا؟ تو پنڈورا لیکس بعد میں آ جاتی ہے. اور پنڈورا لیکس کون سی کوئی آخری لیکس ہوتی ہیں؟ دیر آر سو مینی لیکس. لیکن وہ ان کے آگے ابھی شیطان نے بند لگا کے رکھا ہوگا, ضرورت کے مطابق کھول دے گا. تو وہ ادھر صرف کانے کو لے کے آتا ہے اس مخصوص کلب کے اندر, اور پھر ان سے وہ کام کرواتا ہے جو وہ کروانا چاہتا ہے. یہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے جس کی حکومت پھر پوری دنیا پر ہوتی ہے. اور یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں ہوتا, یہ صرف ایوان اقتدار میں نہیں ہوتا, یہ جوڈیشری میں بھی ہوتا ہے, یہ صحافت میں بھی ہوتا ہے, یہ بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے, یہ انٹلیکچوئلز میں بھی ہوتا ہے, یہ عوامی نمائندوں میں بھی ہوتا ہے. یہ نیٹ ورک ہر جگہ پہ ہوتا ہے, آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے. باقی مستضعفین وہ غیر مربوط ہوتے ہیں, منظم نہیں ہوتے. اور یہ اپنی اس نیٹ ورکنگ کی وجہ سے, اپنی اس تنظیم کی وجہ سے, اپنے اس کنیکشن کی وجہ سے یہ مؤثر ہوتا ہے. یہ جب چاہے ایبٹ آباد آپریشن کروا لے, نہ راڈار پہ آتا ہے نہ دماغ میں آتا ہے, اور آ بھی جائے تو وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی کہ آپ ریٹیلیٹ کر سکیں. ادھر سے بات ادھر چلی جاتی ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے دماغ نے ایک فیصلہ کیا لیکن آپ کے اسپائنل کارڈ نے آگے وہ آرڈر پاس نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو گویا ریاست مفلوج ہو جاتی ہے, ریاست کے ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں اس نیٹ ورک کے سامنے. دنیا میں یہ نظام ہے. اور ابھی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کا آپس میں ایک پھڈا ہے. نظر یہ آتا ہے کہ یہ پھڈا بھی در حقیقت ایک گریٹ پلان کا حصہ ہے, جس میں شیطان ہمیشہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتا, وہ اپنی مرکز تبدیل کرتا رہتا ہے. اچھا نہیں لگے گا لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شیطان کبھی خود مسلمانوں کی شکل میں بھی رہا ہے. جب امپیریلزم مسلمانوں کی شکل میں تھا تو شیطان مسلمانوں کی شکل میں تھا. آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے, مان لینا چاہیے. پھر جب اس سے بڑے شیطان اسے مل گئے تو وہ منتقل ہو گیا برطانیہ, جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. پھر 1945 کے بعد نیا ورلڈ آرڈر آ گیا, اب امریکہ سپر پاور بن گیا. یا 1914-15 کے بعد ایک ڈسٹرکشن برطانیہ کی شروع ہوئی اور 45 میں جا کے وہ بات فائنل ہو گئی. اب امریکہ بدماش ہو گیا. اب اس کو بھی 80 سال ہونے کو آ گئے ہیں. اب ایک نیا ایجنڈا ہے, ایک نئی قوم ہے, ایک نیا ملک ہے, نیا علاقہ ہے, اور میری سمجھ کے مطابق وہ چائنا ہے, اور شیطان کے اعتبار سے دی بیسٹ ہے. کیونکہ یہ امریکی معاشرہ, یہ یورپی معاشرہ, پھر بھی کرسچینٹی کی وجہ سے کوئی تو رمق ہے نا نور کی, انسانیت کی. ایک بالکل مشینی انسان اگر آپ نے دیکھنا ہو, یا مشینی نظام آپ نے دیکھنا ہو, بدترین فیشزم آپ نے دیکھنا ہو, جبر کا انتہائی کوئی صورت آپ نے دیکھنی ہو, تو وہ چائنا ماڈل ہے. اور نہ تہذیب ہے, نہ تمدن ہے, نہ کوئی وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ روشنی ہے, نہ کسی نبی کی تعلیمات ہیں. پیور ایک حیوانی زندگی ہے, شیطان کے لیے آئیڈیل زندگی. تو یہ دجال کے لیے بھی بڑی موضوع سرزمین بن جاتی ہے, اور موضوع سویلائزیشن بن جاتی ہے, اور شیطان کے لیے بھی بہت موضوع بن جاتی ہے.
تو یہ پاور شفٹنگ ہے برطانیہ امریکہ سے چائنا کی طرف، اور اس میں اسلام بھی استعمال ہوگا، بڑے آرام سے ہوگا۔ اسلام کا وہ ماڈل جو ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا حامل ہو۔ وہ ڈکٹیٹرشپ طالبان کے ذریعے سے آئے، حزب التحریر کے ذریعے سے آئے، جو لوگ بھی اس کانسیپٹ کو عام کریں کہ یار ایک آدمی جو ہے نا وہ پارٹی کی حکومت ہو، باقی سب سیکنڈ پارٹی تھرڈ پارٹی دفع کر دو۔ اسلام میں ایک پارٹی ہوتی ہے، صحابہ کی پارٹی، اور کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں اتھارٹی صرف ایک گروپ کے پاس چلی جاتی ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی۔ انسانیت غلامی کی آخری شکنجے میں آ جاتی ہے، ہم شاید اس طرف بڑھ رہے ہیں۔